قرآن مجید فرقان حمید میں آزر کے ساتھ ابیہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، جس کو سامنے رکھ کے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، والد ہے، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ آزر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے اور آپ کے والد کا نام تارخ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ قرآن نے ابیہ کا لفظ بولا ہے تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں لفظ اب یعنی ابی کا لفظ جو ہے یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے سپارہ کے آخری ورق پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو قریب بلا کے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے بعد آپ کے آبا یعنی لفظ اب کی جمع آبا، ہم آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں وہی لفظ اب ہے، اب کی جمع آبا ہے، اور اسی اب سے مراد دادا بھی مراد آ رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام دادا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کے والد ہوئے۔ تو والد کے لیے بھی اب کا لفظ آ گیا، چچا کے لیے بھی اب کا لفظ آ گیا، دادا کے لیے بھی اب کا لفظ آ گیا۔ مطلب کہ لفظ اب جو ہے یہ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو جب یہ اب چچا کے لیے بولا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ چچا ہی کریں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ چچا کر رہے ہیں؟ وہ وجہ حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے ایک جم غفیر کا یہ کہنا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے وہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور ہمیشہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا تک، آپ نے فرمایا میرا نور ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، یعنی میرا نور جس باپ کی پشت میں رہا وہ بھی پاک تھا، اور جس ماں کی رحم میں رہا وہ ماں بھی پاک تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے آبا میں سارے پاک تھے، تو آزر تو پکا مشرک تھا۔ جب اس کے مشرک ہونے کا یقین ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک سارے کے سارے پلید ہیں۔ تو جب مشرک پلید ہیں تو آزر پلید ہے، اور آزر پلید ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے آبا میں کوئی بھی پلید نہیں ہے۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سے ہی آسان سی دلیل پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آسانی سے ذہن اس بات کو تسلیم کر لے کہ واقعی آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کو ابیہ کے لفظ سے یاد کیا گیا، اور آپ کے والد کی نسبت سے ایک اور لفظ آیا ہے والدیہ، یعنی والد کا لفظ ایک استعمال ہوا اور ایک ابی کا لفظ استعمال ہوا۔ ابی کا لفظ ہمیشہ آزر کے ساتھ آیا جو کہ چچا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس ابی اور والد کے لحاظ سے قرآن مجید میں فرق کیا آیا۔ جس کو قرآن نے ابیہ کہا ہے نا، اس کے بارے میں بھی بخشش کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا آزر سے کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کے لیے، ابی ہے یعنی چچا کے لیے جو استغفار تھا وہ زیادہ دیر نہیں تھا بلکہ ایک مقررہ وقت تک تھا، یعنی آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ لیکن قرآن مجید کا اگلا جملہ سنیں تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ،
جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اسلام قبول نہیں کرے گا اور یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو ابھی ہے کہ لفظ کے لیے بخشش کی دعا کا قرآن میں ذکر ہے، اس سے آپ آزر کی زندگی میں ہی بیزار ہو گئے تھے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایمان کی طرف نہیں آئے گا، توحید کی طرف نہیں آئے گا، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے، یعنی اس کے لیے بخشش کی دعا چھوڑ دی۔ پھر آزر مر گیا، آزر کے مر جانے کے بعد آپ نے ہجرت کی، مصر کی طرف ہجرت کی، شام کی طرف ہجرت کی۔ پھر آپ کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حکم ہوا کہ ان کو وادی مکہ میں بٹھا کے آؤ۔ جب آپ وہاں اپنی اولاد کو بسا کے واپس پلٹنے لگے تو باہر نکل کر آپ نے جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک یہ دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آزر کی زندگی میں ہی اس کے لیے بخشش کی دعا آپ نے چھوڑ دی تھی، تو اگر آپ کا وہ باپ ہے تو آپ دوبارہ سے ولوالدیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس کے لیے دعا کو چھوڑ دینے کا حکم آ گیا تھا اور جس کو آپ نے خود چھوڑ دیا تھا اور جس سے آپ خود بیزار ہو گئے تھے، اس کے لیے آپ پھر وہاں دعا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ولوالدیہ، اور پھر والد کا لفظ جو ہے یہ چچا کے لیے یا کسی دادا کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ صرف باپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو انسان کا حقیقی والد ہوتا ہے اس کے لیے لفظ والد بولا جاتا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اور لفظ اب جو آزر کے لیے آیا وہ تو چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دادا کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہذا یہاں یہ دعاؤں کے بارے میں آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آزر کے لیے جو آپ کی بخشش کی دعا تھی وہ ایک متعین وقت تک تھی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دی، اور ادھر آپ اس کے مرنے کے بعد، بہت عرصہ مرنے کے بعد آ کر یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماں اور باپ توحید پرست تھے اور ایمان والے تھے۔